الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں رہنمائی اور جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے متعلق تذکرہ ہو رہا تھا. چنانچہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو وہ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس آیت شریفہ میں ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب اللہ نے اس آیت میں رکھا ہے. تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، دیندار بنانا اور فرائض کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا جس طرح اپنے لیے ضروری ہے، اسی طرح اپنے اہل اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو دیندار بنانا ضروری ہے. اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ جیسے ہماری زبان میں اگر کہا جائے تو غریب کون ہے؟ حضرات صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مکان نہ ہو، اور بعض نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جسے روٹی میسر نہ ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے
یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہ کیسے بھی گزر جائے گا، لیکن آخرت کا ایک مفلس ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یتیم کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس بچے کے والد انتقال کر جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یتیم ہے۔ ایسے ہی ایک مفلس باپ ہے اور ایک یتیم بچہ ہے۔ ایک یتیم بچہ وہ بھی ہے کہ جس کے ماں باپ تو ہو لیکن اس کی صحیح طرح سے تربیت نہ کیے ہوں تو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچہ یتیم ہے۔ اور اسی طرح ایک ایسے والدین ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے لیکن مال ہونے کے باوجود وہ مفلس ہیں۔ کیسے مفلس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو بچوں سے، اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز کیوں کی؟ اولاد تو کہیں گے کہ ہمارے والدین نے جیسی تربیت کی ویسی تربیت جس طرح سے انہوں نے کی اسی طرح ہم نے زندگی گزاری۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس میں باپ اگر اس کا ذمہ دار ہے تو اس کے بچوں کے گناہ اس کے والدین کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ باپ مفلس کہلائے گا جو کہ بہت سارے نیکیاں لے کر آنے کے باوجود بھی وہ اپنے اولاد کے گناہوں کی وجہ سے مفلس ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس آیت شریفہ میں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں صرف خود کا دیندار بن کر زندگی گزار دینا اور اس دنیا سے چلا جانا ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی دین کا، شریعت کا پابند بنانا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو نار، جہنم اور آگ کا جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، علماء نے اس میں بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ارے ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے حد تک کوشش کی، بہت ساری کوشش کی، اولاد نے نہیں مانی، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب اس آیت میں اللہ نے دیا ہے کہ کوشش کیسے تم نے کی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا بیٹا بھی نافرمان نکل گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب نبی رہ کر اپنے بیٹے پر میں تربیت نہیں کر سکے تو ہماری کیا مثال ہے؟ لہذا یہ جو ادھارن دینا، یہ جو مثال دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنے بچے پر انہوں نے محنت کی ہے، اور پھر جب آخر موقع پر پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، تب بھی وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھو آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، میری بات مان لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے بچے کی تربیت کے لیے صرف کیے ہیں، پھر تب جا کر تب بھی بات نہ بنی تو پھر اب کہا جائے گا کہ باپ تو بری الذمہ ہے۔ ذرا آج ہم اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں کہ ہم کس حد تک اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، کس حد تک کرنا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا، آگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مان کے چلیے ہمارا جو گھر جہاں پر ہے اس کے بازو میں یا اپنے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ کا بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے، اور جب آپ کا بچہ وہاں کھیل رہا ہے تو آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا بچہ کھیلتے کھیلتے اس آگ میں جا کر گر جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر اپنے والدین کی کتنی فکر ہوگی۔ وہ صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے کہ بیٹا آگ میں مت جانا، بیٹا آگ میں مت جانا، یہ کہہ کر وہ اکتفا نہیں کریں گے، صرف زبان سے بولنے پر اکتفا نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ بولتے ہوئے اس بچے کو جا کر آگ سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر میں صرف بولتا رہوں گا تو میرا بچہ وہ ناسمجھ ہے، وہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اس جگہ سے اٹھا کر اس کو لانا پڑے گا۔
تو جس طرح اگر گھر میں سارا گھر آگ میں جھلس گیا ہو اور آپ کا بیٹا وہاں پر موجود ہو اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر میں صرف بولتا رہوں تو میرا بچہ اس سے نہیں بچے گا، مجھے وہاں سے اٹھا کر لانا پڑے گا، جس طرح تم اس دنیاوی آگ کے لیے ضرورت محسوس کر رہے ہو کہ مجھے اس جگہ پر جا کر اپنے بچے کو اٹھانا پڑے گا، اسی طرح ایک آخرت کی آگ ہے۔ اس آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی صرف تم اپنے بچوں کو کہتے رہو گے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، صرف زبانی جمع خرچ سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس ماحول سے اٹھا کر آپ کو ایسی تربیت کرنی پڑے گی کہ آپ کا بچہ وہ آخرت والی جو آگ ہے اور جو دنیاوی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور دنیا کی آگ میں تھوڑا سا جل گیا امید ہے کہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن آخرت کی آگ میں اس کا کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے۔ اس آگ سے بچانے کی ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس کا یہ ایندھن بن سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آگے اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ کا یہ اصول بھی ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اتنے ہی بچے، ہزاروں لاکھوں بچے ایک دن میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا ضابطہ ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، لیکن جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اس بچوں کی پیدائش یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر نسل انسانی کو باقی رہنا ہے تو بچوں کی پیدائش کا ہونا ہے، لیکن بچوں کی پیدائش جب ہوگی تو جس طرح کہا گیا کہ بچوں کی پیدائش وہ مسلمان کو بھی ہوتی ہے، کافر کو بھی ہوتی ہے، جانور کو بھی ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک جانور اور ایک کافر میں فرق یہ ہے کہ ایک ایمان والا وہ اپنے بچے کی تربیت کی فکر کرتا ہے، اور علماء نے اس کے لیے 14 اصول ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا اصول یہ فرمایا کہ باپ جو ہے وہ مربی ہے، باپ جو ہے، والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے مربی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، مربی ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اور ربا یربی کے معنی جو عربی میں آتے ہیں دھیرے دھیرے پرورش کرنا، جیسے ایک کسان اور جس طرح ایک آدمی اگر کسی پودے کو اگاتا ہے تو پودا کو اگانے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے، اور اگر وہ بیل اگر لگ جائے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو لکڑی باندھتا ہے اور اس کی کئی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ مکمل حفاظت کرے گا تو وہ پودا بڑا ہو کر پھلدار بنے گا۔ تو ربا یربی کے معنی پرورش کرنا، دھیرے دھیرے پرورش کرنا۔ تو والدین بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مربی، وہ تربیت کرنے والے ہیں، اور اگر والدین نے اگر ان کی دھیرے دھیرے پرورش کی تو اس کا پھل اور اس کا رزلٹ وہ بعد میں جا کر ان کو ملے گا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بچہ کسی کے سکھانے سے سیکھے یا ٹھوکر لگ کر سیکھے۔ کسی نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ کام کیا، غلط ہو گیا، سبق اس سے سبق ملا، ٹھوکر لگا، اس سے سیکھا۔ اور ایک بچہ وہ ہے جسے ابتدا ہی سے سکھایا گیا کہ فلاں چیز کرنا ہے، فلاں چیز نہیں کرنا ہے۔
تو ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح نہ بنائے کہ بچہ خود بخود غلط کر کے پھر ٹھوکر لگ کے پھر وہ سیکھے. نہیں، ایک ایمان والا وہ ربا یربی کے معنی ہے وہ دھیرے دھیرے ابتدا ہی سے اس کی پرورش اسے کرنا پڑے گا تاکہ بچہ وہ غلط ہی نہ کرے. اس کے لیے سب سے پہلا اصول فرمایا کہ والدین اپنے بچے کے لیے وہ ہیرو ہوتے ہیں اور سب کچھ اپنے والدین ہی بچے کے لیے ہوتے ہیں. چلڈرنس آلویز کاپی دا پیرنٹس. دیئر پیرنٹس کے بچے جو بھی ہیں وہ اپنے والدین کی کاپی کرتے ہیں. جس طرح ایک آدمی IAS آفیسر ہے، جب اسے ایک فون آتا ہے تو فون اٹھا کر بات کرتا ہے کہ اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ IAS آفیسر اسپیکنگ، کہ میں فلاں آدمی بات چیت کر رہا ہوں. اور جب وہ بچہ اس کو نوٹ کرتا ہے. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتا ہے، ادھر فون کی گھنٹی بجتی ہے تو بچہ فوراً جا کر فون اٹھاتا ہے اور فون اٹھا کر بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ IAS آفیسر اسپیکنگ. کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے دیکھا کہ والد ایسا کر رہا ہے تو بیٹے نے بھی ایسے ہی کیا. تو عام طور پر زندگی میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کرتے ہیں. وہ اپنے والدین کے لیے سب کچھ ہے، اپنے بچے کے لیے والدین سب کچھ ہے، انہی سے سب کچھ سیکھتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کے خاطر ہی صحیح وہ اپنے آپ کو درست رکھے کہ بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولے اور بچے کے سامنے کوئی غلط چیز نہ کرے. چونکہ انسان، جو علماء نے کہا ہے کہ وہ انسان کانوں سے نہیں بنتا ہے، آنکھوں سے بنتا ہے. مان کے چلیے ایک آدمی نے آپ کے سامنے آ کر بڑی لمبی تقریر کی، کہا کہ میں فلاں ہوں اور میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں. لوگ واقعتاً سنیں گے، بہت دیر تک سنیں گے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اس کی حالت، ارے یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اس کی حالت تو ایسی ہے، یہ تو ایک کسی گھر کا، کسی فیکٹری کا ملازم اور نوکر بھی نہیں لگ رہا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ جتنی دیر اس نے کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے. تو اس کے کانوں نے جو کچھ سنا اس کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد وہ سب غلط ثابت کر دیں گے. اتنی دیر جو تم نے کہا، آپ نے بچے کو کہا کہ بچہ ایسا کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فلاں کا ادب کرنا ہے، ساری چیزیں آپ نے کہی، بچے نے سنا، لیکن جب آپ خود اس کو نہیں کر پائے تو بچہ پھر آپ کی وہ سنی ہوئی چیز کو نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آنکھوں سے جو دیکھے گا وہ اس کو اپنائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے رول ماڈل بنیں، ہم اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ بنیں کہ بچہ ہمیں فالو کر سکے اور وہ ہمارے تابع اور ہماری پیروی کرے. تو سب سے پہلا اصول یہی ہے. اور اس بچپنے میں ایک چھوٹا سا پودے کی طرح ہے، ہم نے جس طرح کی بنیاد بچے میں ڈالی ہے وہی آخری وقت تک رہنے والی ہے. اسی لیے کہا بچپن کی باتیں وہ بچپن تک انسان کو یاد رہتی ہے. اگر ہم نے بچپن میں بچے کو دعائیں سکھلائی وہ بچپن تک بھی وہ دعائیں یاد رکھے گا. بچپن میں اگر ہم نے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا تو بچپن تک یاد رکھے گا. اگر ہم نے بچپنے میں ہی اگر غلط چیزیں سکھا دی تو بچپن تک بھی وہ غلط چیزیں ہی یاد رکھے گا. کئی سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ پڑوس ملک کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان امریکہ گیا. امریکہ جانے کے بعد وہاں اس کے ماحول سے متاثر ہوا، وہاں جا کر شراب بھی پینے لگا اور وہ حلال جو چیزیں جو حلال نہیں ہیں ان چیزوں کو بھی اپنانے لگا. ایک عالم دین جب وہ گئے، جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام موہ ہے. اس نے عالم دین نے پوچھا کہ موہ یہ کس طرح کا نام ہے؟ تو بعد میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ دراصل اس کا نام محمد ہے.
لیکن چونکہ وہ اس ایسی حالت میں ہے کہ شراب پیا ہوا ہے اور وہ بالکل ناگفتہ بھی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنا نام محمد کہنے کے بجائے موہ کہہ دیا، اور پھر جب اس سے بات چیت کی گئی تو اس نے اپنے اس گناہوں پر شرمندہ ہوا اور پھر وہ اس پر توبہ و استغفار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بچہ بچپنے میں تھا تو اس کے والدین نے اس کی تربیت کی، اور لیکن جب چونکہ باہر گیا، باہر جانے کے بعد ماحول سے متاثر ہوا، وہ چیزیں اس کے پاس آ گئی، تو جو چیزیں بچپن میں اس نے سیکھی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، وہ تو پتھر کی لکیر کی طرح اس کے اندر نقش تھی، تو چونکہ وہ چیزیں بہت جلد جانے والی نہیں تھی، لیکن جو بعد کی چیزیں تھی، جو شراب اور دوسرے چیزیں تھی، چونکہ بعد کی سیکھی ہوئی چیز تھی تو وہ بہت جلد اس سے ختم ہو گئی، لیکن جو بچپنے کی چیز سیکھی ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا ایمان دوبارہ لوٹ آیا۔ اسی لیے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑے نیک تھے، ان کی اولاد تو ایسی نکمی بن گئی، تو ہمیشہ جو غلطی ہے وہ تربیت کی نہیں ہوتی، تربیت تو صحیح طرح سے ہوتی ہے، لیکن جب ماحول غلط مل جاتا ہے تو انسان اس میں لگ کر اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو انسان اگرچہ کہ ماحول میں لگنے کے بعد اسے متاثر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے بنیاد مضبوط کر رکھی ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس سے ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اسی طرح کا واقعہ اسی ملک کا ہے کہ ایک نوجوان وہ امریکہ گیا جاب کرنے کے لیے، اور جب وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد آفس میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس سے عشق ہو گیا، اور جب اس سے عشق میں جب اس کی انتہا ہو گئی، جب حد سے زیادہ ہو گیا، تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے میرے والدین سے بات کرنی پڑے گی۔ جب وہ لڑکی اس لڑکے کو والدین کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئی، تو لڑکی نے اس لڑکے کو لڑکی کے والدین کے پاس لے کر گئی، اور جا کر اس نے کہا کہ ہمارا اس طرح کا معاملہ ہے، اور یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے شادی کرے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے کچھ شرائط ہیں، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، یعنی کہ اگر تم نے یہاں نکاح کر لیا تو پھر دوبارہ تم کبھی اپنے ملک نہیں جاؤ گے۔ اچھا، لڑکا چونکہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس کو بھی مان لیا، اور پھر دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ تم اپنے والدین کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہ اس سے بھی راضی ہو گیا، اور پھر تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ جتنے مسلمان تمہارے دوست ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، لڑکا اس کے لیے بھی راضی ہو گیا، اور پھر اس نے چوتھی شرط یہ رکھی کہ تمہیں اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر ہمارے علاقے میں آ کر رہنا پڑے گا جہاں پر سارے کے سارے عیسائی لوگ ہیں، لڑکا اس سے بھی راضی ہو گیا، اور پھر پانچویں شرط اس نے یہ رکھی کہ ہم لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں، چاہے وہ شراب چاہے وہ خنزیر ہو، وہ تمہیں کھانا